بڑی دلچسپ بات تھی، مجھ سے کسی نے کہا کہ کسی تھرڈ پرسن کا کام تھا، اس نے کسی کو کہا، اس درمیان والے نے مجھ سے کہا، میں نے وہ کام کر دیا، چھوٹا سا کام تھا کسی کا، میں نے کروا دیا۔ تو 2-4 دن کے بعد پتا چلا کہ وہ جس کا اصل میں کام تھا وہ بیچ والے شخص کے پاس گیا اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، حالانکہ اس نے کچھ نہیں کہا تھا، مجھ سے کام کروایا تھا۔ تو تھوڑی دیر کے لیے میرے دل میں خیال ہے اچھا کام تو میں نے کیا تھا، شکریہ اس کا ادا ہو رہا ہے، لیکن پھر فوراً سوچا، میں نے کہا کہ جو کام اللہ کے لیے کیا جائے نا اس پہ کوئی دکھ نہیں ہوتا، کوئی شکوہ بھی نہیں ہوتا، کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ آپ اگر اپنی نیت صاف رکھیں اور کسی سے جزا پانے کے لیے نہیں، ویسے کسی کی مدد، کسی کی تکلیف دور کرنے کے لیے آپ کسی کی مدد کر دیں، کیونکہ میں نے خالصتاً اس جذبے سے کسی کی مدد کی تھی، کیونکہ مجھے ہمیشہ جب بھی کسی کی مدد کرنے کا موقع ملے تو مجھے وہ حدیث یاد آ جاتی ہے کہ جو شخص کسی شخص کی دنیا کی کوئی تکلیف آسان کرے گا، کوئی مدد کرے گا، کسی کا کوئی دکھ دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف اس شخص کی ہٹا دے گا۔ اب اگر اس جذبے سے آپ کسی کی بھی مدد کرتے ہیں تو دنیا میں اگر آپ کو کوئی پلٹ کے شکریہ بھی نہ کہے تو آپ کو کوئی دکھ نہیں ہوتا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی ملال ہی نہیں ہوتا، کوئی ناراضگی نہیں۔ اب جب ناراضگی نہیں تو تعلق بھی تو نہیں خراب ہوگا نا۔ تعلقات کیوں عموماً خراب ہوتے ہیں کہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں دوسرے سے وہ چیز جو وہ نہیں کر رہا، تو پھر اگر وہ نہیں آپ کی مرضی کی تو آپ اس سے ناراض ہو گئے، کہ جب آپ کسی کا کام کرے اور اس سے شکریہ ایکسپیکٹ کرے، اس نے شکریہ نہیں کیا تو آپ نے کہا اچھا آئندہ تو کبھی نہیں کروں گا۔ کس کا نقصان ہے جب آپ آئندہ نہیں کریں گے؟ ذرا سوچیں، کسی دوسرے کا؟ اپنا۔ تو آخرت پر یقین انسان کی سوچ کو بالکل الٹ دیتا ہے، وہ جو ایک کچھ نہ کرنے والا تھا وہ کچھ کرنے والا بن جاتا ہے، وہ جو دوسروں سے امید رکھ کے کام کرتا تھا وہ دوسروں سے بے نیاز ہو کے کام کر رہا ہے۔ ایسی نیکی پائیدار ہوگی نا، اس کا اجر، اس کا صلہ بھی پائیدار ہوگا۔ چلیں اگر ہم کہیں کہ نہیں ہم اس وقت کسی کا کام کریں گے جب ہمارا کوئی شکریہ ادا کرے گا، تو چلیں ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ کر لیں کام اور اس نے آ کے آپ کا شکریہ ادا کر دیا، کیا ملا آپ کو؟ میرے جیسا تو شخص یہ سمجھے کہ اس نے میرا وقت ضائع کیا، کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا آپ کو، صرف ایک جھوٹی تسلی دل کو ہوگی کہ ہاں دوسرے نے آپ کی بڑی قدر کی۔ لیکن اگر کوئی انسان قدر نہیں کرتا اور اللہ آپ کی قدر کر لیتا ہے تو کتنا بڑا اجر محفوظ کر لیا جو ہمیشہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس دن جبکہ کوئی سایہ نہ ہوگا، انسان یہ چاہے گا کہ اس کا ایک ایک گناہ ہٹا لیا جائے، اس سے ایک ایک بوجھ اس سے نکال لیا جائے، فارغ کر لیا جائے۔ اس دن کے لیے کوئی کام کرنا یا کروانا، یہی اصل میں کامیابی، اور شیطان ہم یہی کرنے نہیں دیتا، یہی کرنے نہیں دیتا۔ ایسے موقعوں پر صبر کرنا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے، انتہائی مشکل، کہ آپ کا حق تھا کہ آپ کا شکریہ ادا کیا جاتا، اس نے آپ کو پوچھا بھی نہیں، جس نے کچھ نہیں کہا صرف ایک زبان سے بات کی، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ جب انسان اپنے سارے امور اللہ کے حوالے کر دیتا ہے نا تو ایسی چیزوں سے بالکل پھر بے نیاز ہو جاتا ہے، اور یہ چیزیں ہی دراصل انسان کے دل میں سکون پیدا کرتی ہیں۔ سکون کا جو راز ہے وہ دنیا سے بے نیازی ہے۔ جتنا جتنا آپ لوگوں سے توقعات رکھتے ہیں اتنے ہی بے سکون ہوتے چلے جاتے ہیں۔ عقیدہ توحید ہی انسان کے اندر سکون پیدا کرتا ہے، عقیدہ توحید کہ ایک اللہ کے سوا انسان ہر چیز سے بے نیاز ہو جائے، ہر ایک سے توقع چھوڑ دے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی نا، ہم اس کو محسوس نہیں کرتے، وہ پردے کے پیچھے ہے، اس لیے ہم اس پر توقع نہیں کرتے، اس پر بھروسہ نہیں کرتے، یہ ڈرتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں۔ اور دنیا کی چیزیں نظر آتی ہیں اس لیے ان پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ دنیا کی کوئی چیز پائیدار نہیں، با اختیار نہیں، قائم رہنے والی نہیں، ہر چیز ڈھلنے والی۔ اس پہ آپ سہارا لے رہے ہیں، اس نے آگے سے ہٹ جانا ہے اور آپ نے گرنا ہے منہ کے بل، اور کبھی جس کو زوال نہیں، جس کو کبھی فنا نہیں، اس کو آپ چھوڑے ہوئے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ مشرکین کا یہی تو مسئلہ تھا کہ انہوں نے سورج کو دیوتا بنا لیا، چاند کو بنا لیا، جو نظر آنے والی چیز تھی، جس میں جس کو جو فائدہ نظر آیا اس نے اسی کے اوپر بھروسہ کرنا شروع کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ جب ایک انسان اس بات پر یقین کر لیتا ہے کہ فائدہ اور نقصان اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں نہیں، کسی کے ہاتھ میں نہیں، تو سارے غموں کا علاج یہیں سے سب اصلاح ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو بڑا موحد کہتے ہیں، توحید پرست کہتے ہیں، لیکن اپنے دل کی توحید کا حال جان کے تو دیکھیں۔
کتنے بت بٹھائے ہوئے ہیں جن جن پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں، اور جب وہ ٹوٹتے ہیں تو پھر ہم تکلیف اٹھاتے ہیں۔ یہ کیفیت اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوتی کہ اللہ ہی کی ذات کو ہر نفع نقصان کا مالک سمجھ لیا جائے۔